السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم مشہور بزرگ لال شہباز قلندر ان سے متعلقہ کچھ چیزیں جانیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا سلسلہ نسب کیا تھا اور ان کا کب وصال ہوا۔ اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لال شہباز قلندر، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے۔ وہ ایک مشہور بزرگ صوفی، شاعر اور فلسفی اور قلندر تھے۔ دوستو، ان کے زمانے میں بہت سے معروف اولیاء کرام موجود تھے۔ مشہور بزرگ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر اور شمس تبریزی، جلال الدین رومی، سید جلال الدین سرخ بخاری اور صدر الدین عارف، شیخ بو علی قلندر پانی پتی جیسے اولیاء کبار ان کے قریباً ہم اثر تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر لال شہباز قلندر تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے تھے۔ چونکہ ان کے خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں لال اور ان کی خدا پرستی، شرافت اور آسمانوں میں پرواز کرنے کی بنا پر انہیں شہباز اور قلندرانہ مزاج اور انداز کی بنا پر انہیں قلندر کہا جاتا تھا۔ دوستو، برصغیر کے تمام ممالک، بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادم مست قلندر میں لال شہباز قلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ اصلاً یہ گیت 13ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول رہا ہے۔ دوستو، جہاں تک لال شہباز قلندر کی ولادت کی بات کی جائے تو لال شہباز قلندر کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی مروند، جو کہ موجودہ آذربائیجان ہے، اس میں ہوئی۔ دوستو، لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب، لال شہباز قلندر کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل اور بن سید امام جعفر صادق۔ دوستو، آپ کا خاندان کیا ہی خوب خاندان تھا۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا۔ شرعی احکام سے سرہو انحراف نہ کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھیں۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزار دیتی تھیں۔ جب ان کے والدین اس قدر خوف خدا رکھتے تھے تو آپ یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی کس قدر متقی اور خوف خدا کی پیکر ہوگی۔ دوستو، آپ مروند، جو کہ مشہور افغانستان کے ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے،
ان کے اجداد نے عراق سے مشہد المقدس ایران ہجرت کی، جہاں کی تعلیم مشہور تھی۔ بعد ازاں مروند کو ہجرت کی۔ آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے اسلامی دنیا کے لاتعداد سفر کیے، جس کی وجہ سے آپ نے فارسی، عربی، ترکی، سندھی اور سنسکرت میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور مسلمانوں کے علاوہ ہنود میں بھی بڑی عزت تھی۔ آپ سرخ لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں لال شباز قلندر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو انتہائی حسین و جمیل اور تقوی کا پیکر بن کر زندگی گزاری، اور آپ کے وصال کی جہاں تک بات کی جائے تو آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا، لیکن چونکہ ان کے وصال کو لے کر کافی اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف کتب میں مختلف تاریخ وصال درج ہیں۔ کسی میں 590 ہجری، کسی میں 669 ہجری، کسی میں 670 ہجری لکھا ہے، مگر فاضل مؤلف نے اپنی تصنیف میں شباز قلندر کے صفحہ 41 پر تاریخ وصال کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ عثمان مروندی کا سنہ وصال 673 ہجری تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تمام بزرگان دین، ان کے صدقے سے ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے بہت اچھی زندگی گزاری اور دنیا میں رہتے ہوئے نیک ہی کام کیے اور نیکی کا ہی درس دیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگان دین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کے دربار، ان کے مزار پر غلط چیزوں کا رواج دیا، یاد رکھیں کہ ان غلط چیزوں سے صاحب دربار کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی دربار پر جا کر ڈھول بجاتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے، یا طرح طرح کی خرافات میں ملوث ہو کر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے صاحب مزار کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جزاک